السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج کا ہمارا موضوع ہے علم دین کو حاصل کرنے میں منہج سلف کیا ہے، سلف کا منہج اور اصول کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مومن، ایک قرآن و حدیث کو ماننے والا اگر کچھ سمجھنا چاہے، کچھ سیکھنا چاہے یا کسی کی کتاب پڑھنا چاہے تو منہج سلف یہ ہے۔ سلف کا منہج اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ صرف اہل سنت والجماعت کے علماء سے علم لے گا، علم حاصل کرے گا۔ اہل سنت والجماعت کے علماء سے مراد آج کے زمانے کے یہ سنی مراد نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے علماء سے مراد جو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، جو منہج سلف اور منہج صحابہ کے ماننے والے ہیں، سلفی علماء، اہل الحدیث علماء، ان سے علم حاصل کیا جائے گا اور لیا جائے گا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے معاشرے میں، آج بہت سارے نوجوان یا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو غلط جماعت سے، غلط فرقے سے توبہ کر کے وہ چلی آتی ہیں یا وہ چلے آتے ہیں، اہل الحدیث بن جاتے ہیں، لیکن اس جماعت میں آنے کے بعد بھی وہ ہر کسی کا خطاب سن لیتے ہیں، ہر کسی کی تقریر وہ سن لیتے ہیں، ہر کسی کی کتاب کو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ، یہ اصول، یہ منہج غلط ہے۔ کسی کی تقریر سننا، کسی کی خطاب سننا یا کسی کی کتاب کو پڑھنا یہ ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو علم جب بھی لیا جائے گا اہل سنت والجماعت کے علماء سے لیا جائے گا، یعنی کہ جو اہل الحدیث علماء ہیں، جو اہل حق علماء ہیں، ان سے علم دین کو حاصل کیا جائے گا۔ لیکن لوگ کیا بولتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اہل حدیث ہو چکے ہیں، جب ہم اہل حق جماعت میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر کیا حرج ہے؟ سب کی بات کو سنیں گے ہم، سب کی کتاب کو پڑھیں گے ہم، جس میں جو اچھا رہے گا اس کو لے لیا جائے گا اور جو غلط ہوگا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ یہ اصول اور یہ جو منہج ہے کسی بھی انسان کا کہ ہر کسی کی بات کو سنو، ہر کسی کی کتاب کو پڑھو، ہر کسی کا خطاب تقریر سنو، جو اچھا ہوگا اسے لے لیا جائے گا اور جو غلط ہوگا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ طریقہ اور یہ اصول، یہ منہج غلط ہے۔ دیکھیں، آپ اس کو سمجھیں ایک مثال سے۔ آپ اگر ایک انسان مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ اسلام کے باہر ہے، اب وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے یا حق کو پانے کے لیے وہ بہت سارے مذاہب کی کتاب کو پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کا خطاب سنتا ہے۔ وہ کیوں سنتا ہے؟ تاکہ مجھے حق مل جائے، مجھے حق مل جائے۔ تو دیکھیں، اس کے لیے یہ عمل جائز ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے باہر ہے، وہ اسلام کے باہر ہے۔ وہ اسلام کو جاننے کے لیے، حق کو پانے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے سب کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہ ہر دھرم اور ہر مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے وہ؟ تاکہ مجھے حق مل جائے، مجھے صحیح راستہ مل جائے۔ تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ سب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت مل جاتی ہے، وہ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ تو اب دین اسلام کو مان لینے کے بعد اب کسی اور مذہب کی کتاب کو پڑھنا، اب کسی اور دین کی، دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جب تک کہ وہ اسلام کے باہر تھا، اسلام کے باہر تھا، اسلام کو جاننے کے لیے، صحیح چیز کو پانے کے لیے اس نے مطالعہ کیا، اس نے سمجھا، اس نے تحقیق کیا، اس نے چھان بین کیا، اب اسے اسلام مل گیا، اب اسے دین مل گیا۔ لیکن اب وہ دین ملنے کے بعد، اب اسلام کو قبول کرنے کے بعد، اب اسے دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھنا یا اس کو جاننا، یا دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، اس کے جو مین ہیں، اصل ہیں،
اس کے جو بتانے والے ہیں اس کی باتوں کو سننا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو سمجھیں آپ، اگر ایک انسان مسلمان میں آنے کے بعد بھی وہ دیکھتا ہے بہت ساری فرقے ہیں، بہت ساری جماعت ہیں، اب کس کو مانا جائے؟ بہت ساری فرقے ہیں کہ نہیں موجود مسلمانوں کے اندر میں؟ اگر ایک انسان مسلمان ہونے کے بعد بھی اسے یہ شک ہوتا ہے کہ اتنے سارے فرقے ہیں، اتنی ساری جماعتیں ہیں، ہم کس کو مانیں گے ہم؟ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ انسان تحقیق کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، وہ ہر مسالک کی کتاب کو پڑھتا ہے، ہر مسلک کے علماء سے وہ پوچھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ دیوبندی کے پاس جاتا ہے، بریلوی کے پاس جاتا ہے، اہل حدیث علماء کے پاس وہ جاتا ہے، اور وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کون سا گروہ اور کون سا مسلک صحیح ہے۔ تو دیکھیں اب اس کے لیے جائز ہے، یہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ تحقیق کرے، وہ یہ سمجھے، وہ کتابوں کا مطالعہ کرے، وہ علماء کے بیان کو سنے، اور وہ سننے کے بعد وہ سمجھے اور غور کرے کہ کون سی جماعت اور کون سے مسلک صحیح چیز پر قائم ہے اور قرآن و حدیث پر وہ قائم ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ عمل جائز ہے۔ لیکن جو انسان مسلک حق قبول کر چکا ہے، اسے معلوم ہو چکا ہے، اس نے تحقیق کر لیا پوری طریقے سے، اس نے معلومات حاصل کر لیا کہ جماعت اہل حدیث ہی برحق جماعت ہے اور صحیح جماعت ہے، لیکن اب اس میں آنے کے بعد بھی، اب اس جماعت میں داخل ہونے کے بعد بھی کسی اور مسالک کی کتاب کو پڑھنا، کسی اور مسالک کے علماء کے بیانات کو سننا یا اس کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، یہ اصول اور یہ منہج، یہ طریقہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مان چکے ہیں، آپ پوری طریقے سے مان چکے ہیں علی حق جماعت کو، جماعت اہل حدیث کو آپ نے پرکھ لیا، آپ نے جانچ لیا، آپ نے تفتیش کر لیا، اس کے بعد تب اس میں آپ آئے نا، تبھی تو آپ اس میں آئے ہیں۔ تو اب اس میں آنے کے بعد پھر سے دوسرے مسالک کے علماء کے بیانات کو سنا جائے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ اس لیے غلط ہے اور صحیح نہیں ہے کہ اگر دیکھیں آپ، ایک عام انسان جو عالم نہیں ہے، ایک عام انسان اگر وہ اہل حق جماعت میں آنے کے بعد بھی اگر اہل باطل، اہل شبہات، یعنی جو غلط فرقے ہیں، غلط جماعت ہیں، جو حق پر نہیں ہیں، اگر اس جماعت کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اہل باطل اور اہل شبہات کے بیانات کو سنتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے یا ان کے بیانات کو سن کے آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، حالانکہ آپ مان چکے ہیں جماعت اہل حق کو، لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی کتاب کا یا کسی کا خطاب سن لیتے ہیں، اور خطاب سن کر آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا اور آپ کو اتنا علم ہے ہی نہیں کہ اس کا جواب کیا دیا جائے، اس کا رد کیسے کیا جائے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ اسی شبہے میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ اسی شبہے کے شکار ہو جائیں گے اور وہ شبہ آپ کے ذہن سے نکلے گا نہیں۔ اس لیے یہ سننے کے لیے منع کیا جاتا ہے، اور یہ سلفی منہج کا اصول ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جماعت حق کو پا لینے کے بعد، صحیح راستہ کے پا لینے کے بعد، اب یہاں وہاں دائیں بائیں دیکھنا یا کسی کی کتاب کو پڑھنا یا کسی کا خطاب سننا، یہ سلفی منہج نہیں ہے اور یہ سلف کا منہج اور طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ علماء ہیں بالکل جاننے والے ہیں، گہرے علم والے ہیں، اگر وہ اہل باطل، اہل شبہات کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رد کریں، وہ تردید کریں، وہ اس کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ہاں ان کی یہ بات غلط ہے، کتابوں کے اندر میں ان کا یہ عقیدہ اور یہ اصول، یہ منہج غلط ہے، تو ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن عام آدمی کے لیے، عوام الناس کے لیے، ہر کسی کی باتوں کو سننا، ہر کسی کی کتابوں کو پڑھنا، یہ غلط ہے اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل حدیث ہونے کے بعد بھی اور جماعت حق، جماعت اہل الحدیث میں داخل ہونے کے بعد بھی ایسے لوگوں کے بیانات یا ایسے لوگوں کے خطابات سنتے ہیں جو منہج سلف سے منحرف ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ باطل ہے، جو لوگ گمراہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں اس لیے کھلم کھلا بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کا خطاب نہ سنیں، اس کے بیانات نہ سنیں آپ، تاکہ آپ کے دل میں شبہات پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ شیطان ہمیشہ یہ لگا ہے کہ کب مومن کو صحیح راستے سے بھٹکا دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ امکان موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ حق پانے کے بعد ہمیشہ حق پر رہیں، ایسا ہے؟
ایسا نہیں ہے. شیطان ہمیشہ مومن کے پیچھے لگا ہے، کب وہ سیدھے راستے سے بھٹکا دے، کب وہ آپ کو صحیح صراط مستقیم سے الگ کر دے اور گمراہ کر دے. اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہو بھی چکا ہے. تاریخ اسلام میں کتنے لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں جو حق ماننے کے بعد بھی وہ حق سے منحرف ہو گئے، حق کو چھوڑ دیا، صراط مستقیم سے الگ ہو گئے. کیوں؟ اسی وجہ سے، سلفی منہج کے اصول کو نہ ماننے کی وجہ سے، منہج سلف کے راستے میں نہیں چلنے کی وجہ سے وہ اہل حق جماعت میں آنے کے بعد بھی وہ اس سے بھٹک گئے، اس سے گمراہ ہو گئے. تو میں کھلا یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج کے خصوصاً اہل الحدیث کے نوجوانوں کو یا خواتین کو، جو لوگ اہل حق مان چکے ہیں، جو صحیح جماعت کو مان چکے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے بیانات، ان کے خطابات نہ سنیں، تاکہ ان کے بیانات سن کر آپ کے دل میں شبہ پیدا نہ ہو. کیونکہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ 100 بات بیان کرے گا، 5 بات ایسی بیان کرے گا، باقی باتیں اس کی صحیح ہوں گی. ایسی بات نہیں، ساری باتیں اس کی غلط ہوں گی، لیکن اس کی 10 باتیں 6 باتیں اس کی ایسی ہوں گی جو آپ کے عقیدے کو خراب کر دینے والی ہوگی، جو آپ کے ذہن میں شبہ پیدا کر دے گی. اس لیے یہ منع کیا جاتا ہے. وہ کون لوگ ہیں جن کے بیانات نہیں سننا چاہیے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں. تو جان لیں، جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے کے لحاظ سے علی مرزا انجینئر، یہ صحابہ کے گستاخ ہے اور صحابہ کو برا بھلا بولتا ہے. اس کے بیانات قطعاً نہیں سننا چاہیے. اسی طرح دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک، ٹھیک ہے الحمدللہ وہ ایک تقابل ادیان کے مبلغ ہیں، لیکن سلفی منہج کے اصول پر وہ قائم نہیں ہیں. اسی طرح دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار احمد، جو اس دنیا میں ابھی موجود نہیں ہیں، ان کے بیانات سننا یا ان کی کتابوں کو پڑھنا. اسی طرح ابو الاعلیٰ مودودی، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سلفی منہج سے الگ ہیں. اسی طرح دیکھ لیں جاوید احمد غامدی، ابھی جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں، زندہ ہیں، جاوید احمد غامدی. اسی طرح وحید الدین خان، یہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو یہ سارے لوگ ایسے ہیں جو سلفی منہج سے ہٹے ہوئے ہیں. ان کے بیانات سننا صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور کچھ جاننا ہے یا کتابوں کو پڑھنا ہے، تو صرف سلفی علماء، وہ بھی سلفی جماعت کے جو عوام ہے اس سے نہیں، بلکہ جو سلفی علماء ہیں، جو اہل حق علماء ہیں، اس سے سنا جائے، ان سے علم دین کو حاصل کیا جائے. یہ طریقہ ہے اور یہ اصول ہے. آئیے ذرا ہم اب اس کی دلائل دیکھتے ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم نے جو باتیں اب تک بیان کی ہیں کہ علم حاصل جب بھی کیا جائے گا، جب بھی لیا جائے گا، تو صرف اور صرف اہل حق جماعت ہی سے لیا جائے گا، سلفی علماء ہی سے لیا جائے گا. کسی اور لوگوں سے جو اہل باطل ہیں، جو اہل شبہات ہیں، جس کا طریقہ، جس کا منہج غلط ہے، ان سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا اور ان سے دین نہیں لیا جائے گا. اس کی دلائل کیا ہیں؟ اس کے دلائل بہت سارے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے، اہل علم سے، علماء سے پوچھ لو. اسی طرح دیکھیں مقدمہ صحیح مسلم کے اندر میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فجنظروا الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثهم وجنظروا الى اہل البدع فلا یؤخذ حدیثهم. دیکھیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یعنی شروع کے دور میں اسناد یعنی کہ جو حدیث بیان کی جاتی تھی، اس تعلق سے، سند کے تعلق سے لوگ سوالات کرتے نہیں تھے. حدیث سن لیا، ہو گیا. لیکن جب فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ برپا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جب فتنہ واقع ہو گیا تو لوگوں نے کیا مطالبہ کیا؟ قالوا سموا لنا رجالکم، اب جو تم مجھ سے حدیث بیان کر رہے ہو اس میں سند بیان کرو. اب سند، چونکہ اس واقعے کے بعد
لوگوں نے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھنا شروع کر دی تھی، نبی کا نام لے کر لوگ اپنی طرف سے حدیثیں گڑھا کرتے تھے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ واقعہ فتنہ رونما ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو اس کے بعد لوگوں نے کیا بولنا شروع کیا، اب مجھے حدیث کے ساتھ سند بیان کرو، اس کی سند کیسی ہے دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا. اگر وہ حدیث بیان کرنے والے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں اور صحیح لوگ ہیں تو اس کی حدیث کو لیا جائے گا، اس کی بات کو مانا جائے گا. اگر غور کرنے کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو حدیث بیان کرنے والا ہے، یہ جو نبی کے بعد ہم تک پہنچانے والا ہے، یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، یہ اہل بدعت میں سے ہے، یہ اہل باطل میں سے ہے، تو اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا. تو دیکھ لیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول دیا ہے اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ علم دین کو حاصل کرنے میں اہل سنت والجماعت کو دیکھا جائے گا اور اہل باطل کو دیکھا جائے گا، اہل باطل کی باتوں کو نہیں لیا جائے گا، اور جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان کی باتوں کو لیا جائے گا. تو دیکھیں علم دین کو حاصل کرنے میں یہ اصول ہے اور یہ منہج ہے کہ اس میں غور کرنا ہے، اس میں دیکھنا ہے، اس میں پرکھنا ہے. اسی طرح دیکھیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، کہ بے شک یہ علم ایک دین کا حصہ ہے، علم حاصل کرنا یہ ایک دین کا حصہ ہے. بس تم دیکھ لو کہ تم علم دین کس سے لے رہے ہو، تم غور کر لو، تم پرکھ لو کہ تم علم دین کس سے لے رہے ہو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم دین کو جب حاصل کیا جائے گا، جب کسی سے لیا جائے گا تو اسے پرکھا جائے گا، اسے دیکھا جائے گا کہ وہ اہل باطل میں سے ہے، یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے. اگر وہ اہل باطل میں سے ہوگا، اس کا منہج، اس کا اصول، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ غلط ہوگا تو اس کے باتوں کو نہیں لیا جائے گا، گرچہ وہ بہت اچھے بیان کرنے والے ہوں، گرچہ وہ بہت سارے معاملات میں، بہت سارے موضوعات میں اچھے بیان کرنے والے ہوں، لیکن جب اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا اصول غلط ہوگا تو اس کی کوئی بھی بات نہیں لی جائے گی. یہ طریقہ ہے اور یہ اصول ہے. اسی طرح دیکھیں آپ مسند دارمی کی ایک حدیث ہے. دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اہل حق ہیں، ہم تو اہل الحدیث ہیں، اب تو حق مان چکے ہیں، ہم جو چاہیں گے ہم وہ کریں گے، ہم اور جس کی چاہیں گے خطاب سنیں گے، ہم جس کی چاہیں گے کتاب کا مطالعہ کریں گے، ہم نہیں. یہ اصول، یہ طریقہ غلط ہے. دیکھ لیں یہ حدیث پاک موجود ہے مسند دارمی کے اندر. ایک حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے. تورات کا ایک نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ تورات کا نسخہ ہے. تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی کچھ جواب نہیں دیے، خاموش ہو گئے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تورات کا نسخہ لے کر پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے، غصے ہو گئے، بالکل غضبناک ہو گئے. اللہ کے نبی کا چہرہ بدلنے لگا غصے کی وجہ سے. تو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اے عمر کیا تم نہیں دیکھتے ہو اللہ کے نبی کا چہرہ کیسے بدل رہا ہے، کیسے وہ غصہ ہو رہے ہیں تمہارے پڑھنے کی وجہ سے. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا تو کہا میں پناہ مانگ رہا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ اس کے رسول کے غصے سے. اس کے بعد کہا کہ میں راضی ہوں اللہ سے رب ہونے کے لحاظ سے، اور میں راضی ہوں اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے، اور میں راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کے اعتبار سے. اس کے بعد جب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آج آ جائیں تمہارے سامنے اور تم مجھے چھوڑ کر اس کی اتباع کرو، ان کی بات کو مانو، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اور اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور میری نبوت کو پا لیں تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، میری غلامی کرنی پڑے گی. تو دیکھ لیں یہ حدیث ہے، صحیح ہے، حسن ہے. یہ اس سے پتہ ہی کیا چلا، اس سے پتہ ہی چلا دیکھیں وہ صحابی رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تورات کا ایک نسخہ پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی غصہ ہونے لگے. اس سے پتہ ہی چلا کہ ایمان لانے کے بعد، حق جماعت کو مان لینے کے بعد کسی اور کتاب کو پڑھنا اور کسی چیز کو سمجھنا یہ غلط ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوتے. لیکن دیکھیں تورات کا نسخہ پڑھنے لگے لے کر تو اللہ کے نبی غصہ ہو گئے اور یہ کیا کہا اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں اور زندہ ہو کر
یہاں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر اس کی اتباع کرو، ان کی بات کو مانو، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ اور اگر موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں اور میری نبوت کو پا لیں تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑے گی۔ تو دیکھ لیں، یہ منہج ہے، یہ اصول ہے کہ اہل حق جماعت میں آ جانے کے بعد کسی اور کتاب کا مطالعہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ غلط ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں، لاسٹ حدیث دیکھ لیں کہ جب بھی علم حاصل کیا جائے گا، لیا جائے گا، تو کس سے لیا جائے گا؟ علماء حق سے۔ اہل الحدیث کے جو علماء ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں، اس سے لیا جائے گا۔ ہر انسان سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اچانک چھینے گا نہیں، اٹھائے گا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی موت سے علم کو اٹھا لے گا، علم کو چھین لے گا۔ یعنی کہ علماء کی موت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، علم کو چھین لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب علماء اٹھ جائیں گے، جب علماء دنیا سے چلی جائیں گے، پھر جب لوگ جاہل باقی رہ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، تو لوگ اسی سے فتویٰ پوچھیں گے اور وہ خود گمراہ ہوں گے، سب کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ تو دیکھیں، اس حدیث پاک میں ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ علم دین کا باقی ہونا، موجود ہونا دنیا کے اندر میں یہ علماء کی وجہ سے ہے۔ علم دین کب تک رہے گا؟ جب تک علماء موجود رہیں گے۔ علماء چلے جائیں گے، علم دین بھی چلا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ ہی چلا کہ علم دین جب بھی لیا جائے گا، جب بھی حاصل کیا جائے گا، تو علماء سے لیا جائے گا، جو علماء کی جماعت ہے، جو اس میں ماہر ہیں۔ ہر کسی سے، ڈاکٹر سے، ایڈوکیٹ سے یا کسی اور سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی لیا جائے گا تو علم دین علماء کی جماعت سے لیا جائے گا، جو علماء حق ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں، ان سے علم دین لیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ بھی سمجھنا چاہیں، عقیدہ کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلے میں اگر ہم کچھ سمجھنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو رجوع کہاں کرنا چاہیے؟ علماء کی جانب۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء حق یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ مطلب جو کام پہلے انبیاء کا تھا، دین کو پھیلانا، صحیح عقیدہ کو سکھلانا، اب یہ کون کام کریں گے؟ اب یہ کام علماء کی جماعت کرے گی۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہمیں علم دین کو حاصل کرنا ہے اور سمجھنا ہے دین کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے اور مسائل کے تعلق سے، تو ہمیں ہر مسئلے میں علماء کی جانب رجوع کرنا ہے اور علماء سے مجھے علم دین کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔